ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بندو اور نوجوان سے آئے ہوئے مدرسے سے تعلق رکھنے والے حضرات، آج سے 10-15 سال پہلے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی تھی اور اس کا ایک خاص سبب تھا۔ دیوبند کا ایک خاص مسلک ہے، اس کو مسلک دیوبند کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر لوگ ہیں، انہوں نے دیوبند کو کبھی دیکھا بھی نہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں۔ اور اس مسلک کی بنیاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی ہیں، جو یہاں سے چند ہاتھ کے فاصلے پر آرام فرما رہے ہیں۔ مسلک کی بنیاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، مسلک دیوبند کی بنیاد حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ معلوم ہوا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر پر ان کی مسجد میں بدعات اور بدعت کی بنیاد پڑ رہی ہے۔ عورتیں آتی ہیں، دھاگا باندھتی ہیں، نظر باندھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ بڑا افسوس ہوا کہ جس شخص کے مسلک کی بنیاد پر ساری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان جہاں چلے گئے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اس کی قبر کے اوپر بدعت ہو رہی ہے، لوگ مرنے کی بات ہے۔ یہ بند کر کہیں گے یہی کام کرنے کے لیے آئے ہیں بھائی، نیچے بیٹھ۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا، خدا نے میرے دل میں ڈالی کہ مدرسہ قائم کرنا چاہیے اور حضرت گنگوہی کے مدارکی کے پاس کرنا چاہیے۔ اللہ نے میری اس نیت پر میری تائید کی۔ چاروں طرف، ایک طرف سڑک ہے، 3 طرف ادھر سے ادھر تک، درمیان میں آپ کی مبارک قبر ہے اور مدرسہ ہے۔ اللہ نے اس مدرسے کی برکت سے بدعت کی وہ چیز ختم کر دی۔
یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ یہاں کوئی بخاری پڑھنا ترمذی پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے۔ بچوں کو حفظ قرآن کرانا، ان کو صحیح عقیدہ دینا، یہاں سے نکل کر بڑے بڑے مدرسے ہیں، دارالعلوم دیوبند ہے، مذاہب العلوم ہے، ندوۃ العلماء ہے، مدرسہ شاہیہ اور کتنے مدرسے ہیں، جس کو پڑھانے کا شوق ہو گئی ہے بڑے فوائد میں بچوں کو۔ لیکن مسلمان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں اس صحیح عقیدے کو پروان چڑھانے والی ذات حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے اس وقت 85 لڑکے آئے، جن میں 25 لڑکے تو خاص گنگوئی کے رہنے والے ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور باقی بچے 90% گنگو کے پورو جوار کے آدھی کے بچے ہیں، جنہوں نے اللہ کی کتاب نہیں ہے، جو حضرت موسیٰ پر کتاب اللہ نے دی تھی ان کو، وہ تورات ہے، جس کو یہودی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے کتاب دی، جس کو عیسائی مانتے ہیں۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا، ان سے پہلے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو زبور دی، حضرت ابراہیم کو صحف ابراہیمی دیے علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ لیکن امت کو جتنا تعلق ہمارے آقا پر اتاری گئی کتاب سے ہے، کسی کو اتنا تعلق اپنے نبی کی کتاب سے نہیں ہے۔ تورات موجود ہے، تو یہودی میں موجود ہے، انجیل موجود ہے، اور عیسائی میں موجود ہے۔ اگر چراغ لے کر کے ڈھونڈو گے کہ کوئی یہودی تورات کا حافظ مل جائے، کوئی عیسائی دنیا میں انجیل کا حافظ مل جائے، ملے گا نہیں۔ یہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو اتارا اور امت کے دل میں اتنا تعلق پیدا کیا کہ گنگو کے صرف اس ایک مدرسے سے 4-5 سالوں کے اندر 85 حافظ، ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے چند گھنٹوں کے اندر استاد کو پورا سنا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ دنیا میں کسی اللہ کی کتاب سے اس کی امت کو، اس نبی کی امت کو، جس نبی پر وہ کتاب اتاری گئی، ایسا تعلق نہیں ہے جیسا تعلق قرآن سے جس نبی پر قرآن اترا اس نبی کی امت کو ہے، اور آج سے نہیں، جس دن سے قرآن اترا ہے اسی دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم سینکڑوں کی تعداد کے اندر
بلکہ کہا جائے ہزاروں کی تعداد کے اندر قرآن کے حافظ تھے، وہ چلے گئے، بعد کے لوگوں نے پکڑ لیا، وہ چلے گئے بعد کے۔ آج اگر ہندوستان میں حافظوں کی گنتی کرو تو کر نہیں پاؤ گے۔ یہ تعلق ہے، اور اللہ کے نبی خود اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ جس نبی پر قرآن اترا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس نبی کو حکم دیتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو کتاب جبرائیل امین کے واسطے سے اتاری گئی ہے، کس پر؟ آپ کے اوپر، آپ بھی اس کتاب کی تلاوت کیجیے۔ اللہ کے نبی تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک رات میں 5-5 7 سپارے پڑھتے چلے جاتے ہیں، 2 رکعت کے اندر، ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری میں سورہ آل عمران، 4 سپارے پڑھ ڈالے، 5 سپارے پڑھ ڈالے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اسی کی تعلیم دیتے۔ پڑھنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ آپ کے سوا تو کسی کے پاس قرآن کا علم تھا نہیں، جبرائیل امین آپ کو لا کے دیتے تھے۔ آج جو استاد پڑھا رہا ہے وہ کام کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے رسول اللہ نے کیا تھا، اور جو طالب علم پڑھ رہا ہے آپ کا بچہ وہ کام کر رہا ہے جو 1400 سال پہلے صحابہ نے کیا تھا۔ قرآن کا حافظ ہو کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نبی کریم علیہ السلام، خود بھی قرآن پڑھتے تھے، صحابہ سے سنتے بھی تھے، صحابہ کو پڑھ کر سناتے بھی تھے۔ یہ سب حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور جس کے پاس قرآن زیادہ ہوتا تھا اس کو آگے رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی جگہ کوئی جماعت بھیج رہے تھے، آپ جب جماعت کو بھیجتے تھے کسی کو امیر بناتے تھے۔ آپ نے فرمایا امیر بنایا جائے گا، قرآن سناؤ، کس کے پاس قرآن کتنا ہے؟ لوگوں نے بتایا میں اتنے کا حافظ ہوں، میں اتنے کا حافظ ہوں، میں اتنے کا۔ حدیث میں آتا ہے ایک نئی عمر کا لڑکا، کم عمر والا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس یہ سورت بھی ہے اور میں سورہ بقرہ کا حافظ ہوں، آج سورہ بقرہ 2.5 سپارے۔ اچھا تم سورہ بقرہ یاد ہے تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا انت امیر ہو، تم ہی امیر بنو گے۔ عمر میں کم، قرآن زیادہ ہے، تم تعظیم کے زیادہ مسئلہ ہے۔ آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، غزوہ احد جنگ ہوئی، آپ کے دشمن مکے سے سب جمع ہو کر کے مدینہ منورہ میں آئے۔ حکومت اسلامی کی جڑ اکھاڑنے کے لیے رسول اللہ اور اس کے متبعین کو قتل کرنے کے لیے جب ہو گیا، جنگ ہوئی، 70 مسلمان شہید ہوئے، 2 آدمی
لائی جاتی تھی ان کی لاش اور آپ نماز جنازہ پڑھتے تھے. قبر میں دو کو ساتھ رکھا جاتا تھا. آپ پوچھتے تھے ان دونوں میں قرآن کس کے پاس زیادہ ہے؟ صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ اس کے پاس قرآن زیادہ ہے. فرماتے تھے قبلے کی طرف اسے رکھو جس کے پاس قرآن زیادہ ہے، جس کے پاس کم قرآن ہے اس کو پیچھے رکھو. یہ قرآن کا مرتبہ تھا. آپ کا بچہ حافظ قرآن ہے، ان بچوں کو آپ تلقین کریں اپنے گھر، روزانہ قرآن کو پڑھیں. اگر قرآن کو چھوڑ دیا بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے. قرآن کو جب بھی ہو پڑھتے رہنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر آپ بوڑھے بوڑھے لوگ ہیں، آپ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، ارے بھائی سورہ فاتحہ یاد ہے؟ روزانہ مسجد میں بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھا کرو. قل هو اللہ احد یاد ہے؟ قل هو اللہ احد پڑھا کرو. نبی کریم علیہ السلام غزوہ خیبر میں تھے. خیبر کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینہ منورہ سے. جبرائیل آئے فرشتہ اور کہا کہ یا رسول اللہ فلاں صحابی بیمار تھے، مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہو گیا، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کے جسم کو لاتا ہوں جنازے کو، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ نے فرمایا لاؤ. چند لمحوں کے بعد جسم آ گیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور تعجب ہوا آپ کو کہ ان کے جسم کو اٹھا کر جنازے کو لایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں. تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا عمل کرتے تھے کہ ان کا مقام اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے کہ ان کے جنازے کو 70,000 فرشتے اٹھا کے لا رہے ہیں. تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. ایک چھوٹی سی سورت 4 آیتوں کی، مگر اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ جو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کی تلاوت کرتا ہے اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں اتنا بلند ہے. تو اس کے جنازے کو اٹھا کر جو فرشتے لا رہے ہیں 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے جو اٹھا کر لا رہے ہیں. میرے بھائی یہ بہت بڑی چیز ہے. مجھے تو اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کا فضل ہے جو کام کیا گیا تھا 10-15 سال پہلے، اللہ کا فضل ہے اس کا پھل بڑا میٹھا ہے. گبوں کے بچوں کی اتنی بڑی جماعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت آگے بڑھے گی، مدرسوں میں جائے گی. گنگوں کے لوگ اور گنگوں کے قرب و جوار کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں علماء بنیں گے اور بن کر لوگوں کی زندگی میں اصلاح پیدا کریں گے، تلقین کریں گے،
دین و اسلام کی تبلیغ کریں گے، اور سبب یہ مدرسہ ہے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار سے منتقل ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، یہ ہمارا کام ہے، ہر عالم کا کام ہے جسے علم سے نسبت ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کے دین کو اٹھانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ آپ حضرات کی اولاد تھے، آپ ہی کے پرو جوار کے لوگ ہیں، جن کے بچے ہیں ان کی کارکردگی اتنی اچھی ہے کہ ان کو انعام مدرسے کی طرف سے دیا گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جن کے بچے تھے انہیں خوش ہونا چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسروں کو اپنی اولاد بھیجنی چاہیے۔ میں نے خاص اصولی اعتبار سے اس مدرسے میں یہ کہا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو جمع مت کرو۔ ہر جگہ مدرسے ہیں، بہار میں، بنگال میں، آسام میں، مدھیہ پردیش میں، ساری دنیا سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کا مدرسہ بنایا گیا ہے گنگو اور گنگو کے پرو جوار کے لیے، انہی لوگوں کو لو، انہی کے بچوں کو لو، انہی کو پڑھاؤ، ان کے دل کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر پڑھ رہے ہیں وہ اور پڑھ کر انہوں نے دین کو چھوڑ دیا، وہ بیکار ہو گئے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کی طرف سے پھٹکار میں ان کے اوپر ہو جائے۔ میں ان اساتذہ سے بھی کہتا ہوں، خامخواہ پگڑی مت بندھاؤ، آپ تو بدن میں زندہ رہوں گا نہیں رہوں گا، مگر میں یہ نصیحت ان کو کرتا ہوں، اگر مان لو تمہارا طالب علم 3-4 سال میں راستے سے ہٹ گیا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس کے سر پر پگڑی باندھو۔ میں اس اپنے افسوس کا اظہار، ابھی جو لڑکے آئے ہیں ان میں 2 لڑکے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی داڑھی کو کٹوا رکھا ہے، میں نے ان کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ یہ اساتذہ کی غلط، وہ دیکھتے ہیں، خدا نے انہیں آنکھیں دی ہیں اور وہ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے داڑیاں کٹوا رکھی ہیں، آپ نے ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ ان کے سر پر پگڑی باندھتے، کیوں انہوں نے پگڑی باندھی؟ مدرسے اس لیے توڑ رہی ہیں کہ داڑھی منڈواؤ اور داڑھی کٹواؤ اور مدرسوں کے اندر پڑھو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب ہے کہ تم سے یہ توقع نہیں ہے کہ تم کسی کو کہو گے کہ تم دین اسلام سے منحرف ہو، پکڑو دین و ایمان کو، تم نہیں کہہ سکتے۔ آج تم نے کیسے ان کے سر پر پگڑی باندھی، اس کو دیکھیں، ورنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ ختم، کوئی جان نہیں ہے مدرسے کہتے ہیں۔ میں لوگوں کے سامنے کہتا ہوں، اساتذہ دیکھیں، میں نے تو ان کے نام نہیں پوچھے، کون تھے وہ؟ 2 لڑکے تھے، کسی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور دونوں داڑھی کٹواتے ہیں، کیسے انہوں نے پگڑی باندھی؟ وجہ جواز کیا ہے پگڑی باندھنے کا؟ پگڑی باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک یہ قابل اعتبار ہے۔ وہ کیسے قابل اعتبار ہو گیا؟ اس کو سمجھو، اور اگر نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسے کی کارکردگی متاثر ہے۔ میرے بھائی،
ہمارا یہ کام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے جو کام جس کی بنیاد رکھی تھی، ہم تو اس حیثیت کے آدمی نہیں ہیں۔ اس مدرسے کا سالانہ خرچ تقریباً 50 اور 60 لاکھ کے درمیان میں، ہم کسی سے چندہ دینے نہیں کرتے۔ ہمارے ایک دو کرم فرما ہے جو کل رقم ہمیں دیتے ہیں، بلکہ ایک آدمی، صرف ایک آدمی، ہم اس کو مدرسے کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ تو یہاں کا ہے، وہ جو ہم بیٹھے کا مدرسہ ہے 1 کروڑ روپیہ خرچ ہے۔ ہم نہیں کسی جگہ سے دیکھیں، جو اللہ ہمیں دیتا ہے ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ مقصد ایسے طالب علم پیدا کرنا جن کے دل میں دین کی محبت ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز نہیں ہوئی تو فائدہ کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں حال یہی ہے کہ ہم تو جو کر رہے ہیں تاکہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں دین کو پکڑ کر دیندار بنے۔ آج دنیا کے اندر یہ چیز چل رہی ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو اسکول کی مخلوط لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کی بنیاد پر انہیں مرتد بنایا جا رہا ہے، اسلام سے نکالا جا رہا ہے۔ سامنے کھڑا ہو، یہ مدرسہ آپ کے سامنے اسکول ہے، اس کے پاس آ گئے، اس کی پہلی منزل ہو چکی، دوسری منزل پہ کام چل رہا ہے۔ یہ ہماری اسکیم ہے۔ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بچیوں کے اسکول الگ، بچوں کے اسکول الگ، اور ہماری حکومت نے اس کو جائز قرار دیا۔ بڑے بڑے اسکول ہیں گورنمنٹ کے جو لڑکیوں کے الگ ہیں، دلی میں، دہرادون میں۔ آپ اگر چاہیں آپ کو بھی جو بنانے کی اجازت دی جائے گی، ان کے شرائط کو پورا کیجیے۔ ہم نے یہ اسکول بچیوں کے لیے خاص بنایا ہے، اس کا راستہ بھی الگ بنایا گیا، اس مدرسے سے الگ الگ، تاکہ وہ بچیاں بچوں جوانی کے عمر، دیوانی عمر کہلاتی ہے، بچیاں الگ پڑھیں، پردے کے ساتھ آئیں، پڑھیں، پردے کے ساتھ اپنے گھر چلی جائیں۔ اللہ چاہے گا تو ہم اس اسکول کے اندر ان کو تعلیم دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں دین کی تعلیم بھی، تھوڑی بہت بنیادی اصول ہم انہیں سکھلائیں گے۔ جیسے بہشتی دیور ہے، منتخب کرتے اس کو دین کا عقیدہ، طہارت، نجاست، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ماں باپ کا احترام کرنا، اپنے اور پرائیوں میں فرق کرنا، ہر مسلمان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ، چاہے مذہب اس کا کچھ ہو، احترام کرنا، یہ ہم بچیوں کو سکھلائیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنی بچیوں کو بھیجیے پڑھنے کے لیے، مگر وہی لوگ بھیجیں گے جو سمبوہ کے گھر۔ یہ ہمارا کام ہے۔ الحمدللہ آپ کے سامنے مدرسے کی کارکردگی آئی۔ اس کارکردگی کی بنیاد پر اللہ بھی خوش ہوگا،
اور ہمارے سر کے تاج حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی روح پرفتو بھی خوش ہو رہی ہوگی، ان کے دامن میں رہ کر کے یہاں قرآن کی یہ تعلیم ہو رہی ہے اور کامیاب تعلیم ہے انشاءاللہ۔ یہ تعلیم نبی کریم علیہ السلام کی خوشی اور حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی خوشی کا ذریعہ بنی۔ میں اس مدرسے کے محتمین، مدرسے کے مدرسین، ان کے پڑھانے والے، ان بچوں کی تربیت کرنے والے لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور میں پھر تائید کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ بچے چاہے کہیں چلے جائیں ان سے رابطہ رکھو، اور اگر وہ سیدھے دین کے راستے سے ذرا بھی دائیں بائیں ہوں گے ان کو پکڑ کر کے ان کے سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب کرو۔ اگر یہ کام ہے تب تو تمہاری خدمت عند اللہ کامیاب ہے، اور اگر تم اس میں ناکام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کامیاب نہیں ہوئے، ناکامیاب۔ میں آپ سب حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں، اس مدرسے کے تمام ملازمین اور اساتذہ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کریں گے، اور جو طالب علم پڑھ رہے ہیں ان کی زندگی کو، اور جو پڑھ کر چلے گئے ان سے رابطہ قائم کریں۔ سال میں ایک مرتبہ ان سب کو بلائیں، ان کا اجتماع کریں، ان سے پوچھیں اور اپنی بات ان سے کہیں، ان کی زندگی کو دیکھیں کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی تمہارا کام ہے، یہ نہیں کہ پڑھ کے چلے گئے اور ختم، آج 4-5 سال کے بعد ان کی صورت دیکھ رہے ہو، کیا سے کیا ہو گئے تمہیں پتہ بھی نہیں۔ ان کو بلاؤ، ان کو دیکھو، ان کو تلقین کرو، اگر وہ کہیں پڑھ رہے ہیں محنت کرنے کی ان کو تاکید کرو، اگر ان کی زندگی کے اندر ذرا بھی لغزش ہے اس کو صحیح کرو۔ یہ تمہارا اپنا فرض ہے، تم استاد ہو صرف مدرسے میں رہنے کے لیے نہیں، جب تک تم زندہ ہو تم استاد ہو، جب تک وہ زندہ ہے وہ تمہارا شاگرد ہے، اس کو تلقین کرو۔ میں اپنی بات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وقت ہو گیا، 9 بج گئے ہیں، یہاں سے وہاں دیوبند پہنچنے میں بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے، تمام مدارس کو ترقی عطا فرمائے، جن لوگوں نے پڑھا ہے ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے پڑھایا ہے ان کی خدمت کو اللہ قبول فرمائے، اور شروع و فتن سے باقی تمام فرمائے۔ اللهم إنا نشهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے پروردگار تمام مدارس اسلامیہ کی حفاظت ترقی عطا فرما، اس مدرسے کی بھی حفاظت فرما، اس کو بھی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جن بچوں نے پڑھا ہے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو قرآن سے ان کے رابطے اور تعلق کو بڑھا، روزانہ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن کو
ان کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا، ان کے ماں باپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا۔ اے پروردگار خلق خدا کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے پروردگار شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشان حالی کو دور فرما۔ اے پروردگار رزق حلال عطا فرما، ہر حرام کی نفرت دلوں میں محفوظ فرما۔ اے پروردگار اے الہ العالمین دلوں کو نفرت سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار ملک میں امن و امان قائم فرما۔ ملک کے سب بسنے والے چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، اے اللہ ہماری پرانی تاریخ پیار و محبت کی تاریخ ہے، اس ملک میں سب بسنے والوں کے دلوں میں پیار و محبت اور الفت کو پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ دین کی حفاظت کے لیے بچیوں کے لیے الگ اسکول بنایا گیا ہے، اے اللہ اسے بھی کامیاب فرما۔ ہماری بچوں کو عفت و پاک دامنی عطا فرما، حیاء ایمانی عطا فرما، اس مدرسے کو ترقی عطا فرما، تمام ہندوستان کے مدارس کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جب وقت آئے ہمارا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے پروردگار قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت میسر فرما، اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔